سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ جی، یورپ میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس وقت سخت پریشان ہیں۔ جو لوگ بھی بچوں کے رشتے کرتے ہیں وہ رشتے چل نہیں پا رہے، اور کئی سال اکٹھے بھی رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کھینچتے رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود رزلٹ جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے، اور اتنے تکلیف دہ مسائل سامنے آتے ہیں کہ کوئی رشتہ 3 مہینے بعد ہی ختم ہو گیا، کوئی 2 ماہ بعد ختم ہو گیا، کوئی 6 ماہ بعد ختم ہو گیا، کوئی 10 سال بعد بھی ختم ہو گیا۔ اور جب تک یہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں اس وقت تک کسی کی کمزوری ایک دوسرے کو اگر نظر آ بھی رہی ہوتی ہے تو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والا دن جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے، مگر بہتری کی طرف تو نہیں جاتا، لیکن وہ اور بھی حالات جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے۔ میں اکثر لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، بات چیت ہوتی ہے، اور والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب بچوں کی شادی کر دی جائے تو وہ سکون کی زندگی باقی کی گزارے، مگر مسائل اتنے ہمارے پاکستانیوں میں بڑھ چکے ہیں کہ ماں باپ کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ طلاق اور خلا کا جو معاملہ ہوتا ہے یہاں کی عدالتوں میں بھی جاتا ہے، پولیس کے پاس پھر پہنچ جاتے ہیں، اور پہلے اکٹھے مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، پہلے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ پرابلم ہے بھی تو وہ مسائل جو ہیں کبھی انہوں نے اس پر بات نہیں کی ہوتی۔ فرض کرے پیسے کی جو گھر میں انکم ہوتی ہے اس میں اگر غلط طریقے سے ہی پیسہ کمایا جا رہا ہے تو سارے مل کے پھر اس وقت کما رہے ہیں، اور اگر وہ ٹھیک طریقے سے ہی کمایا جا رہا ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ فرض کرے اگر کوئی اس میں کوئی کمزوری ہے تو جیسے ہی میاں بیوی کی لڑائی ہوئی اور پھر جا کے ایک دوسرے کی شکایتیں جو ہے وہ پولیس کو بھی لگائی جاتی۔ یورپ میں رہنے والے فوری طور پہ پولیس کو بلا کے ان کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ 2 نمبری یہاں پہ ہو رہی ہے، یہاں پہ اپنی انکم ٹھیک شو نہیں کی جا رہی، یہاں پہ بلیک کام ہو رہا ہے، یہاں پہ بینیفٹ سسٹم لیا جا رہا ہے، لیکن پہلے ان کو نظر نہیں آتا۔ یہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں پولیس کے پاس وہ خود بھی اسی طرح کا دھندا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جیسے لڑائی ہوئی تو دوسرے کی کمزوریاں جو ہیں وہ جا کر بتائی جاتی ہیں، اور عدالتوں میں کیس کیے جاتے ہیں، وکیل کیے جاتے ہیں، یہ پھر کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو میں نے اس لیے بتائی کہ اگر میاں بیوی میں کوئی لڑائی ہو بھی گئی ہے تو اس معاملے کو گھر بیٹھ کر کسی نہ کسی طرح حل کرنا چاہیے، بجائے کہ پولیس کو کالیں کرتے رہے، پولیس کے پاس جا کے رپورٹیں درج کراتے رہے۔ کسی کا جائیداد پہ جھگڑا پڑ جاتا ہے، کسی کا پیسوں پہ جھگڑا پڑ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ میرا پیسہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ میرا پیسہ ہے، لیکن پتہ ہر ایک کو ہوتا ہے کہ یہ کس کی انکم ہے، کس نے کہاں سے کمایا ہے اور کہاں سے یہ پیسہ آیا ہے۔ یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہوتا، میاں کو بھی ہوتا ہے، بیوی کو بھی ہوتا ہے۔ کسی کے مکان پہ کوئی قبضہ کرتا ہے، یا پاکستان میں آپ نے دیکھے یا یورپ میں یہاں بھی پاکستان میں ہوتے قبضے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے جس نے قبضہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط طریقے سے جو گھر ہے یا جو بھی چیز ہے حاصل کی ہے، اس کا ضمیر بھی اسے بتا رہا ہوتا ہے، مگر کیونکہ آج کے دور میں آپ کسی کا بھی حق چھینتے ہیں یا کسی کے لیے زیادتی کرتے ہیں تو لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہر بندے کا معمول بن چکا ہے۔ جب معمول بن جائے ہر گھر میں، جب آپ دیکھتے ہیں نئی سے نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے تو ان کہانیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ایسی کہانیوں سے پھر حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ فرض کرے یہ طلاق اور خلا کے جس طرح یورپ میں کیس سامنے آ رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ابھی ایک خبر ہمیں ملتی ہے، دوسری طلاق آ جاتی ہے، دوسری ملتی ہے، تیسری آ جاتی ہے، اور اس سے پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ تو معمولی کام ہے۔ ہزاروں روپے، ہزاروں یورو، ہزاروں پاؤنڈ لگا کر لوگ شادیاں کرتے ہیں، اور بعد میں شادی چلتی ہوئی جو بڑی دھوم دھام سے شادی کی جاتی۔ اس کے مقابلے میں جو یورپین ہے، فرض کریں انگریز ہے یا جرمن ہے یا کوئی بھی ہے، وہ سادگی سے شادی کرتے، اتنا کوئی خرچہ مرچہ نہیں کرتے، نہ ان کا کوئی حق مہر ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی لین دین ہوتا ہے۔ اگر نہیں بنی تو السلام علیکم، اپنا اپنا سامان اٹھایا
تو جدھر دل کا کیا چلے گئے، لیکن کیونکہ ہمارا جنجال پورا زیادہ ہے، ہم نے حق مہر بھی ہے، پھر ہمارا لین دین بھی ہے، پھر کئی کچھ ہے، کئی سیاپے ہم نے ڈالے ہوئے ہیں۔ اور اسلام حق مہر تو چلو ٹھیک ہے، باقی سادگی کی تعلیمات دیتا ہے، اس پر ہم کہتے ہیں جی نہیں ہماری ذرا شادی ہو رہی ہے تو خرچہ مرچہ کرو، دیکھی جائے گی، ذرا لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سادگی کے سے مسئلے یہ حل کیے جائیں، حالات کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے۔ کئی شادیاں ایسی میری نظر سے گزری کہ ولیمے کے ہال بک ہوئے ہیں، وہ ڈولی نہیں اٹھی، پہلے لڑائی شروع ہو گئی، بعد میں وہ ولیمے کا پروگرام بھی کیا، وہ بھی اخراجات کے، یہ بھی کیے، سارے پیسے اسے لگا کے، اور جب دوسری دفعہ شادی کی تو بڑی سادگی سے، پھر کسی کو بلایا ہی نہیں۔ تو پہلی دفعہ بھی آپ سادگی سے کر سکتے تھے، چند لوگوں کو بلا کے۔ یہ ویسے میں نے آپ کو بات بتائی، پاکستان دیکھنے پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں، رسم و رواج ہمارے عجیب و غریب ہیں، اور پھر بڑی بڑی یہاں پہ جناب خواہشیں ہوتی ہیں، فلاں ہال میں شادی ہو، اتنا زیور ڈالا جائے، یہ یورپ کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر بلے بلے بھی کرانی ہوتی ہے، رشتہ داروں نے جا کے بتانا ہوتا ہے کہ بڑا زبردست ہوا ہے۔ لیکن مصیبت یہی ہے کہ جب آپ معاشرے میں چلتے ہیں تو ایک بندہ سادگی سے کر لے تو اس کے لیے بھی مصیبت بن جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار دیکھو حالات تو اس کے بڑے اچھے تھے، لیکن اس نے یہاں پہ بڑی کنجوسی کی، پھر اس کی مشہوری کنجوسی کی شروع ہو جاتی۔ تو سسٹم کا بیڑا غرق ہوا ہے، دوسروں کو ہم بار بتاتے رہتے ہیں، جب اپنے پہ آتی ہے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں یار ذرا دھوم دھام سے ہونے چاہیے، سب ہم شامل ہیں، معاشرے کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ جیسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو تو ہم بتاتے ہیں کہ جناب اس طرح عبادت کرو، یہ کرو، وہ کرو، اور خود ہماری ایسی زندگی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غریب کس حال میں ہے، غریب کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ یہ ویسے ہی میں نے آپ کو بات بتائی۔ اچھا، اب یہ پولیس کیس جب مانتے ہیں، پھر پولیس انکوائری ظاہر کرے گی، پولیس پتہ کرے گی، پھر وہاں پہ جن کے اوپر کیس کیے جاتے ہیں اگر وہ عقل مند ہوں، میں سمجھ ہو، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں جناب اس سے یہ پوچھے کہ آج انہوں نے یہ پولیس کیس کیا ہے تو یہ 10 سال سے ساتھ، یا 15 سال سے، یا 20 سال سے، یا 30 سال سے، یا 5 ماہ سے، 6 ماہ سے ساتھ کھا رہا تھا بندہ یا عورت کھا رہی تھی، اس وقت اس کو کیوں نظر نہیں آیا کہ یہ غلط کام؟ یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ پھر وہاں پہ اس سے ذرا پوچھے جناب ذرا یہ بتائیے کہ آپ بھی تو ساتھ مل کر سارا کچھ کر رہے تھے تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ پہلے آپ کو بھی مال شال مل رہا تھا، اور اب اچانک آپ کا مائنڈ چینج ہو گیا کہ آپ کا مال آنا بند ہو گیا۔ اس طرح اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی کے اوپر کیس کر دے گا پولیس کا تو وہ بچ جائے گا، تو وہ بھی نہیں بچتا، کیونکہ ظاہر ہے وہ پہلے ساتھ ہی رہا ہے نا۔ اگر چند ماہ میں یا چند ہفتوں میں یا چند دنوں میں علیحدگی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ ساری کمزوریاں ایک دوسرے کی نظر آ گئی جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی، تو معاملات جو ہوتے ہیں وہ اور بگڑ جاتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ دشمنیوں میں بدل جاتے ہیں۔ ایسے ایسے رشتے نظر سے گزرتے ہیں کہ بہت قریبی شادی بیاہ کیا اور بہن بھائیوں میں کیا، لیکن وہ پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، اور یہ ماں باپ کے لیے بھی مشکل ہوتی، تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اور لڑکے والے جو ہیں اس کے ماں باپ کے لیے اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، ان کو پتا ہوتا ہے لڑکے کو دوبارہ کوئی مل جائے گا رشتہ، مگر لڑکی ہے پھر بچے ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں یورپ میں آپ نکل جائیں، اپنے محلے میں ارد گرد دیکھ لے، بڑی تعداد میں لڑکیاں جو ہیں 2 2 1 1 بچے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، گھروں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کئی گھروں میں یہ مسائل ہے کہ لڑکی کے گھر کا ماحول اور تھا، وہاں پہ ماں کی حکومت تھی، تو لڑکی نے جا کے وہاں دوسرے گھر میں بھی اپنے والا رول پلے کیا کہ میرے سسٹم کے مطابق جس طرح میری ماں نے میرے والد کو ککڑ بنایا ہوا تھا اسی طرح میں بھی کوشش کروں۔ وہ آگے سے ککڑ جو ہے وہ سیل ککڑ نکل آتا ہے، وہ پھر اور مصیبت بن جاتی، پھر لڑائی جھگڑا، طلاق، کھلا عدالتوں میں، پھر جائیداد جو لی ہوتی ہے، چاہے بینکوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، بعد میں ان جائیدادوں پہ کیس شروع ہو جاتے ہیں، عدالتوں میں وہ وکیلوں کے اخراجات، عدالتوں کے اخراجات، ذہنی پریشانی، ٹینشن، ہر چیز پہ سامنے آ جاتی ہے۔ ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک پرابلم جو ہے وہ گھر میں شروع ہو جاتی ہے۔ بچے ہو گئے، پھر بچوں کے اخراجات،
میں اسی طرح ہر پروگرام میں کہتا ہوں جب شادی کرے 2-4 سال بعد بچے پیدا کرے پہلے دیکھ لے کہ اپنے حالات ٹھیک ہے، اس قابل ہیں کہ ہم کل کو بچے سنبھال سکیں، لیکن غور نہیں کرتے۔ اگر 2-3 سال لیٹ ہو جائے، وہ لڑکے کے ماں باپ جینے نہیں دیتے، ہمیں خوشی چاہیے، گھر میں ایسی رونق ہو، جب وہ رونق لگ جاتی ہے دوسری رونق ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک نیا سیاپا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ رونقیں لگاتے لگاتے ہم نے شادی بیاہ اور یہ جو بھی اوور سسٹم چلایا ہوا ہے اس کے نتائج بڑے بھیانک نکل رہے ہیں۔ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سوال یہاں پہ نہیں، اور یہ بھی میں بتا دوں یہ زیادہ مذہبی گھروں میں ہو رہا ہے، بڑے حالات خراب ہے۔ اب میں کھل کے بات نہیں بتانا چاہتا لیکن آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، جو لہذا بڑے کہتے جی یہ بچی تہجد گزار ہے، یہ بچہ تہجد گزار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، پہلی صف اس نے ملنی ہوتی جا کے، اور ہر وقت وہ دین کی باتیں کرتے، ان کے گھروں میں جو مسائل ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہر چیز میں میانہ روی ہونی چاہیے، تو اسلام یہ کہتا ہے، میرے پیچھے نہ پڑ جانا، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے بھی خود بھی انسان میں عقل ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ سارے دن مسجد میں بیٹھے رہے، گھر میں وہ بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، وہ آئیں گے صاحب مسجد سے عبادت کر کے پھر وہ لے کے آئیں گے، وہ بلے بلے ہو رہی ہوتی ہے، وہ جو بہت نیک آدمی ہے، گھر جہنم بنا ہوا ہے۔ میں نے ایسے گھر بھی اجڑتے دیکھے جو جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کو کوئی نہیں کہے گا، یہاں آپ کہیں بھی چلے جائیں، یہ یورپ میں بے شمار مساجد ہیں، سارا دن اس کی صفائی کرتے رہے، آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے کبھی گھر کی بھی صفائی کی ہے، وہاں لوگوں کی خدمت کرتے رہے، وہ پوچھیں گے نہیں کہ آپ نے کبھی گھر میں اپنے بیوی بچوں کی خدمت کی ہے؟ وہ بس ماشاءاللہ 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 مکھن پروگرام، اور اس مکھن میں لوگوں کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ آپ میں گارنٹی سے کہتا ہوں اپنے محلے میں نظر ڈالیں، جن گھروں کا زیادہ بیڑا گرک ہوا وہ یہی پروگرام تھا ان کا۔ وہ اپنے آپ کو باہر تو بڑا وہ کہتے تھے ہم بڑے نیک ہے، لوگ خوش کرنے کے لوگوں کو، مگر گھروں کے حالات جب آپ نے صبح نکلنا رات 10 بجے گھر آنا، بیوی بچے ویٹ کر کر کے بعد میں جی شکل ہی نہیں دیکھنی، وہ بتانا آ کے میں جی فلاں جگہ پہ بڑی خدمت کر رہا تھا اس کی اسلام کی۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں نہیں ہوتی، پہلے آپ نے اپنے گھر کا دیکھنا ہے۔ سب سے ضروری جو فرض ہے وہ آپ کے بیوی بچے ہیں، ان کے اخراجات پورے کرنے ہیں، ان کو ٹائم دینا ہے، ان کو لے کے جانا ہے کہیں باہر اندر جہاں بھی حالات جہاں تک آپ کے حالات اجازت، اس کے بعد جو وقت بچے اسے آپ ٹھیک ہے